السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ جی، باب قول اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہ۔ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وجہ اس کا اثبات فراہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معنی رضا کرنا، اس کی تعویل رضا سے کرنا یہ باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے رضا بھی ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح محبت بھی ثابت ہے، رضا بھی ثابت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ثابت ہے۔ تو اللہ کا چہرہ ہے، تو گرچہ بعض نے اس سے مراد چہرے سے مراد ذات بھی لیا ہے، تو ذات کو بھی مستلزم ہے چہرہ بھی، یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو فنا ہو جائے گی لیکن چہرہ باقی رہے گا، ایسا مراد نہیں ہے۔ چہرے کا اس بات کر کے اس کا معنی اگر ذات بھی کر لیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ تعویل نہیں ہے، اصل سے ہٹنا نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ چہرے سمیت ہلاک نہیں ہوگا، باقی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، یہ عمومی طور پر ایسا ہی ہے۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کا اس بات ہے، اور اس پر بے شمار احادیث اور اسی طرح کل شین کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا ذکر موجود ہے۔ احادیث کے اندر متعدد احادیث ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ثابت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی ہم مشابہت کرتے ہیں کسی کے ساتھ، نہ اس کی ہم تعویل و تحریف کرتے ہیں، نہ اس کی ہم تعطیل کرتے ہیں۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی اور نہیں پڑھنا چاہیں گے؟ اصل میں ہم انشاءاللہ وہ ترتیب کو بناتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ ایک حدیث پڑھا کریں، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ یعنی کسی شور کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے صرف سماعت ہی کر سکیں گے تو قرات نہیں کر سکیں گے، تو ورنہ انشاءاللہ ہر ایک کو موقع دیا جائے گا پڑھنے کا۔ جی، اخلاص احمد صاحب پڑھیں گے؟ جی، یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی، فرا کلیم صاحبہ پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمر عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت حدثنا هذه الآية. حدثنا حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن عبد الله قال. جی قال لما نزلت هذه الآية. وہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نازل ہوئی حاضل آیا یہ آیت، قل هو القادر، کہہ دیجئے وہ قادر ہے، الا ان یبعث علیکم، اوپر اس کے کہ وہ بھیجے تم پر عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، اعوذ بوجہک، یعنی کہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کی۔ فقال، پھر آپ نے کہا، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے۔ یعنی اللہ فقال، تو تعالیٰ کے، آپ سے یعنی یہ جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بوجہک، میں تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں۔ قال، اور کہا، او یلبسکم شیان، یا تمہیں گروہوں میں مبتلا کر دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا ایسر، کہ یہ آسان ہے۔ یعنی نسبتاً یہ آسان ہے، پچھلے دو عذاب ہیں، اس کے اندر تو بچاؤ کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اب آگے جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، او یلبسکم شیعان، یا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ انتشار اور اختلاف میں واقع کر دے۔ فرمایا کہ یہ آسان تر ہے، یعنی آسان ان کے مقابلے میں آسان ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہے، کہ ہمارے پاس ایک راہ راست موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم ان اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ اس پر ویسے تفصیلی بات ہماری پیچھے گزر چکی ہے۔ جی کوئی بتائیں گے کہ کہاں ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے؟ جی اسے ورچوئل انعام دیا جائے گا۔ جی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہاں پہ جہاں پڑھی تھی تو وہاں پہ استدلال کیا تھا۔ جی حاضری 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 مگر ہم جی حاضر جس ہوں کو، لیکن یاد نہیں آ رہا۔ نہیں جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ جو ہے نا بلند کریں گے۔ چلے یہ آپ کا جو ہے نا وہ سبق ہے، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ کل تک، کہ یہ حدیث ہم نے کہاں پڑھی ہے، اور اس سے استدلال ہم نے، یعنی ہمارا وہاں محل شاہد کیا تھا۔ یہ چیزیں آپ کے ذمہ ہیں سب کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا ٹیسٹ سمجھ لیں، لیسن سمجھ لیں، جو بھی۔ اور اب یہاں پر جو ہمارا محل شاہد ہے وہ ہے بوجہی کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کی سے پناہ مانگی ہے، اللہ کے چہرے کی پناہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو شیخ محترم، یہ باب کراہیت الاختلاف میں تو نہیں تھا؟ کل بتانا ہے آپ نے، ذرا پوری طرح دیکھ لیں کل انشاءاللہ۔ جی اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وجہ کا اس بات ہے، اس پہ کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ بہرحال اس کو علی وجہ الحقیقہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے، اس کی جو تفصیل احادیث کے اندر آئی ہیں اتنی ہی بیان کریں گے، اس سے زائد ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بھی کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ وجہ کا مطلب چہرہ ہی ہے۔ اب یہ چہرہ کیسا ہے، اس کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ تو ہم کریں گے، باقی اس کے بارے میں ہم اس کو اپنے چہرے کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر دلیل کے۔ باب قول اللہ تعالی وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي،
تسنا کا معنی امام بخاری نے کی ہے تغذا، ولتسنا، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تاکہ تجھے جو ہے نا غذا دی جائے، تجھے کہہ لیں کہ پرورش دی جائے، اعلیٰ عینی، میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی میری آنکھوں کے سامنے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے، مطلب یہ میری آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی، میں اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اعلیٰ عینی، میری آنکھ، میری نظر کے سامنے، آپ کر لیں تو ترجمہ. تو تغذا، تغذا مطلب امام بخاری کہہ رہے ہیں تسنا کا مطلب ہے تغذا کے غذا دی جانا، یعنی تربیت پانا، پرورش پانا. وقوله جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تجری بأعیننا، کہ وہ ہماری آنکھوں سے چلتی ہے، مطلب ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے بمرئن بأعیننا، تجری بمرئن بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین ثابت ہے. اب اس میں تھوڑی سی میں تفصیل ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عین کا اس بات اس طرح کیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے. ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا آنکھوں کی کیفیت بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، یبصرو بصفتی ہی البصر، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ یلاحظ، اللہ تعالیٰ ملاحظہ کرتا ہے یا اللہ دیکھتا ہے، تو اپنی صفت عین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عین آنکھ ہے، کس طرح کی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کتنی ہیں. ویسے تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ میری کتنی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، کتنی آنکھیں ہیں، لیکن جس انداز سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں، اس انداز سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو حد فاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے نا، یعنی ظاہری حد فاصل جو بیان فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے اعتبار سے، تو وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ دجال، نیچے آ رہی ہے نا حدیث، دجال وہ دعویٰ کرے گا الوہیت کا، اپنے آپ کو اللہ الہ کہے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں تو، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تو جو ہے اندھی ہوگی، اور اس کی آنکھ وہ جو ہے نا ممسوح ہوگی، مسح کی ہوئی ہوگی، تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ تو لیسا بآور، اللہ تعالیٰ تو اندھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی اس کی آنکھوں کی طرف یہ اشارہ کر کے امام بخاری شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو ہی آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں کیسی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کر کے اپنی آنکھوں کی طرف فرمایا کہ یہ والی آنکھ، ٹھیک ہے، ان اللہ لیس بآور، اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، آپ نے آپ کی طرف اشارہ کیا، تو ثابت یہ ہوا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ثابت ہے. اب یہ کیفیت جو آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ کیفیت آنکھ کی کیفیت نہیں ہے، یعنی آنکھ کس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کی بھی آنکھ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح یعنی ہماری آنکھ ہے، اللہ کی بھی آنکھ ہے، لیکن ہماری طرح کی آنکھ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی بھی ہماری ہی طرح آنکھ ہے، کہ جو مختلف چیزوں کی ضرورت محسوس کرتی ہے. ہماری آنکھ تو مختلف چیزوں کی ضرورت محسوس کرتی ہے، اس کے لیے ڈیلا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی یعنی روشنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان احتیاجات سے پاک ہے. اللہ کی آنکھ ہے، کیسی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اعیننا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پھر جمع کا لفظ کیوں بولا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو معروف ہے کہ تثنیہ پر بھی جمع کا لفظ بول دیا جاتا ہے. ادب احترام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے مفرد کی جگہ پر بھی جمع کا لفظ بول دیتے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفت عین ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، کیسی ہے، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے تمام کی تمام صفات میں، کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی ثابت کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا. اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ مراد لیں گے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اب اس کی تفصیل اللہ بہتر جانتے ہیں. جی
پڑھیے جی، کون پڑھیں گے جی؟ آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ جی فرح کلیم صاحب پڑھیے گا۔ جی قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبيرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر عن عبد الدجال اللہ، عن عبد اللہ، عن عن عبد الله قال ذکر الدجال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا ذکر ہوا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم، کہ نہیں چھپا ہوا ہے تم پر، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، لیسا بے اورا، بے شک بآور، اللہ نہیں بآوری، بآورہ، بے آورا، بے آورا، یہ لا یخفی آوری، علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر پوشیدہ نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، ذات مبارک اللہ تعالیٰ کی، یہ کوئی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے پہچاننا اس کو مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صفات رذیلہ سے پاک ہے، جبکہ دجال کے اندر صفات ناقصہ ہوں گی، تو اس کے لیے پہچاننا کو مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سمجھ اسی کو ہی آئے گی جو ایمان والا ہوگا، چاہے وہ کاتب ہو یا غیر کاتب ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر طرح کے مومن کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دجال ہے، یہ ہمارا حقیقی رب ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننا مومن کیونکہ اللہ کی صفات سے واقف ہوگا، تو اس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو پہچاننا وہ تو آسان ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اس کے اوپر ملتبس ہو چکا ہوگا، تو وہ کافر اور مومن کے اندر فرق، اب وہ اس کی شعبدہ بازیوں کے اندر آ جائیں گے، جو فساق و فجار اور جو کافر اور منافق ہوں گے وہ اس کی شعبدہ بازیوں میں آ جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ یہی رب ہے، جبکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اس کے چہرے، اس کا جو چہرہ ہے یہی، یعنی ایک جھوٹے کا چہرہ ہے، اور یہ اندھا ہے، کانا ہے، تو یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جبکہ مومن کے لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیکم، کہ تم پر تو اللہ رب العزت مخفی نہیں ہے، یعنی پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، وہ تو صفات عالیہ کے ساتھ متصف ہے جی۔ ان اللہ لیس بأعور، اللہ تعالیٰ اندھا نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ واشار بیدہ الی عینہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا الی عینہ، اپنی آنکھ کی طرف، یعنی یہ آپ نے یہ سب، یعنی یہ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو دجال اندھا ہوگا نا، اس اندھے ہونے سے مراد وہ عیب دار ہونا اس کا مراد ہے، کہ اس کے اندر عیب ہوں گے، یہ نہیں مراد کہ واقعتاً وہ اندھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی بین دلیل ہے، یا ان لوگوں کے اوپر رد ہے کہ جو اس اندھے پن کو حقیقی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے آور کی نفی کی ہے، اندھے پن کی اور کانے پن کی نفی کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نقص ہوگا نا دجال کے اندر، یہ دجال کے اندر نقص حقیقی ہوگا، اور اللہ رب العزت بالکل بھی اس نقص سے پاک ہے۔ ان اللہ لیس بأعور، اللہ تعالیٰ بالکل بھی اندھا نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ واشار بیدہ الی عینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، جبکہ مسیح دجال جو ہوگا اعور عین الیمنا، اس کی داہنی آنکھ وہ کانی ہوگی، دائیں آنکھ سے وہ کانا ہوگا۔ کان عینہ، گویا اس کی آنکھ ایسے ہے، عنبۃ طافیہ، کہ جیسے عنبۃ انگور ہوتا ہے، طافیۃ ابھرا ہوا، یا انگور کی طرح بالکل بے نور ہوگی، اور وہ جیسے ابھرا ہوا انگور ہوتا ہے باہر تھوڑی سی نکلی ہوئی، اس طرح کا ہوگا وہ کانا دجال۔ تو جبکہ اللہ رب العزت تو بالکل بھی صفت نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ چیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جس طرح دجال کی دو آنکھیں ہیں نا، اس کے اندر اور رب العالمین کے اندر فرق آنکھوں کا، یعنی اس ظاہری فرق میں آنکھوں کے اعتبار سے، ویسے تو کروڑوں
اربوں فرق ہے اللہ اور اس مخلوق دجال کے درمیان، کوئی تناسب بھی نہیں بنتا، لیکن لوگ تو اس کو سمجھے گا نا کہ اپنا الہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی ظاہری طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی زیادہ آنکھیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ آنکھیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یعنی جو حد فرق کا جو یعنی فصل بیان فرمائی ہے نا، یعنی فاصل، حد فاصل وہ بیان کیا فرمائی ہے کہ رب العالمین کی آنکھ کے اندر نقص نہیں ہے اور دجال کی آنکھ کے اندر نقص ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرق بیان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی اللہ تعالیٰ کے سے صفت عور کی، نقص عور کی آپ نے اس سے نفی کر دی ہے۔ تو شاید یہ امام بخاری دقیق فرق یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو ہی آنکھیں ہیں اور یہ حقیقی آنکھیں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ جی شیخ محترم، میں نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب توحید میں بھی ہے ایسا ہی پایا، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا کہ شیخ محترم کیا یہ اتفاقی عقیدہ ہے اہل سنت کی کہ دو ہی آنکھیں ہیں، یا اس میں بعض کا ثبوت ہے؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ میں بھی ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات پر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو بِأَعْيُنِنَا یہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار آنکھیں ہو سکتی ہیں، تو ہم اس کو، لیکن جو امام بخاری تھوڑا سا اشارہ دے رہے ہیں یہ بھی وہی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اب والعلم عند اللہ، ہم اس پر اتنا ہی کہیں گے بس کہ یعنی امام بخاری کی طرف اگر اس کی نسبت آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اشارہ ہو سکتا ہے، باقی واللہ عالم جتنی بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اب اس کو پر آپ اس طرح کر لیں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں وہ ہم اس کو ثابت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً آنکھیں ثابت ہیں، واللہ عالم۔ شیخ محترم، دوسری بات جو بعض لوگ احادیث دجال کا انکار کر کے ہی دجال کے منکر ہے، بعض لوگ ان احادیث کو قبول تو کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کی تعویل کی جائے گی کہ یہ واقعات ایسے رونما ہوں گے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہم تھا کہ کوئی ذات آئے گی، کوئی شخص آئے گا اس طرح کا۔ تو ان کا وہ ان کی بدعت کس درجے کی ہے؟ وہ یعنی کہ یہ کفر کے زمرے میں آتی ہے یا کفر میں نہیں آتی؟ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کیونکہ جب تک اس کی مکمل یعنی نظریے کا علم نہیں ہو جاتا نا تب تک ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ حرکت کفریہ ہے۔ اب وہ بندہ کیسا ہے، اب اس کافر بنتا ہے نہیں بنتا یہ الگ بات ہے، لیکن دجال کا انکار کرنا یہ کفر سے کم نہیں ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر فتنہ دجال سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اس کا انکار کرنا یہ کفر محض ہے، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب وہ جو انکار کر رہا ہے وہ کس بنیاد پر انکار کر رہا ہے، اس کے اندر پھر آگے حکم مختلف ہو جائے گا کہ وہ تعویل کی بنیاد پہ کر رہا ہے یا کہ وہ کسی اور بنیاد پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں جی شیخ۔ جنت کی جو حوریں ہیں یا جنت کی کسی نعمت کا انکار کرنا یہ کسی کفر سے کم نہیں ہے، یعنی جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، تو لیکن اب جو اس کا انکار کرتا ہے یا اس کی تعویل یا اس کا باطل معنی کرتا ہے اس کے بارے میں ہم ایک حکم نہیں لگا سکتے، اس کی صورتحال کو دیکھا جائے گا۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا قتادة قال سمعت انسا، اب یہ حدیث انس سے آئی ہے، پہلے اوپر والی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ہوئی انس سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومه الاعور الكذاب، اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی نبی بھیجا مگر انہوں نے اپنی قوم کو آور کذاب سے ڈرایا ہے، کانے تک کذاب سے ڈرایا ہے، انہ آور وہ تو کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ جبکہ تمہارا رب بالکل بھی آور نہیں ہے، مکتوب بین عینیہ کافر اس کانے دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافر کا لفظ اس کے
दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा। और बाद रिवायतों में आता है कि उसे हर पढ़ा लिखा मोमिन और अनपढ़ मोमिन वो पढ़ लेगा। ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला की आइन आँख है, अल्लाह आवर नहीं है। जी, किसी का कोई सवाल है इसमें तो कर सकते हैं जी। हाँ जी, पढ़िए जी, आगे ताजवर साहब पढ़िएगा जरा जल्दी से। अगर बाब किसी का इश्काल कौलिल्लाहि ताला। किसी का इश्काल या सवालात हो। शेख मोहतरम, मैंने एक दफ़ा काफ़ी रवायात पढ़ी थी कि ये तो मदीना में खेलता था जब बच्चा था, इब्न उमर ने देखा भी। लेकिन वो इब्न सियाद की आप बात कर रहे हैं, सयाद की बात करें, उस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि वो भी दज्जाल था, लेकिन ये हकीकी जो दज्जाल अकबर है ये वाला नहीं था जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये पीछे हदीस गुजरी है, पीछे कहीं हदीस गुजरी है, तो उस पर हमने बात कर दी थी कि इब्न सयाद ये दज्जाल ज़रूर है लेकिन दज्जाल अकबर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दज्जाल करार दिया है। मुमकिन है कि उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल अकबर के मुतालिक मुकम्मल तफसील जो है वो वही ना की गई हों, इस वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक का इजहार करते हुए ये फरमा दिया कि अगर ये वही है तो अ, यानी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था ना कि अगर ये वही है तो फिर आप उसको नहीं कत्ल कर सकेंगे। अगर ये वो अगर ये वही है यानी जो बड़ा दज्जाल आने वाला है तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकेंगे। अगर ये वो है, अगर ये अ, वो नहीं है, उसके बाद फिर आपने कुछ फरमाया था, वल्लाह वाला मुझे अब भूल गया। लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उसको दज्जाल करार दिया है, तो वो दज्जाल तो था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को नबी होना डिक्लेयर किया था। लेकिन दज्जाल अकबर नहीं था जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया है। ठीक है जी, पढ़िए जी। बाबू कौलिल्लाह। बाब कौलिल्लाहि हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल्लाह ताला का फरमान कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अदम से वजूद में लाने वाला है और सूरत देने वाला है। अब ये अल खालिक और अल बारी और अल मुसव्विर, ये अल्लाह ताला की तीन सिफतें हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी हुवल खालिकुल बारी वल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना, ये सूरत हशर की आखिरी आयत में से है। तो अल्लाह ताला के लिए सिफत खल्क साबित है, सिफत बर साबित है, और सिफत जो आप कह सकते हैं सिफत, इसको क्या कहेंगे जी, सिफत तस्वीर। सिफत तस्वीर। जी, तस्वीर बमाना यानी तस्वीर बनाने वाला। तो अब खालिक और बारी एक करीबुल माना है। तो बारी का मसला आमतौर पे होता है कि अदम से वजूद में लाना। ठीक है, अदम से वजूद में लाना, या जो चीज़ें असबाब हैं उनको असबाब को कह लें आप कि उसके अंदर जान डालना, मुसब्बिब। इस तरह बारा अन्ना समा, यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अली ने फरमाया ना कि वल्लदी बारा अन्ना समा, जो ज़ात की कसम जिसने अंगूरी को फाड़ा, अंगूरी को बनाया, पैदा किया, सॉरी, जान मखलूक को पैदा किया। ठीक है, तो बारा का मतलब भी यानी अदम से वजूद में लाना, और या असबाब को पाया तकमील तक पहुंचाना। तो अल मुसव्विर तो वाज़ेह ही है कि तस्वीर बनाना। तो ये तीनों सिफतें अल्लाह ताला के लिए हकीकतन साबित हैं, और ये अल्लाह ताला की सिफतें फेलियाँ सिफात फेलियाँ हैं जो खालिक के साथ कह लें कि मुताल्लिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुताल्लिक हैं। और ये हैं अल्लाह ताला की सिफात फेलिया। अल्लाह ताला हमेशा से इन सिफात के साथ मुत्तसिफ है। जी।
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى وابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق انہم اصابوا سبایا، کہتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بن مستلق میں انہوں نے قیدی بنا لیا خواتین اور بچوں کو، فارادوا ان يستمتعوا بهن، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ان خواتین سے جن کو قیدی لونڈیوں سے بانیوں سے استمتاع کریں، ولا يحملن، لیکن وہ حمل نہ ٹھہرے ان کا، فسألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اصل العزل، میں تو انہوں نے نبی اکرم صلی جانتے ہیں اللہ نا کہ لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے استمتاع جائز ہے، ایک حیض مدت کے بعد، یا استبراء رحم کا یقین ہو جائے تو، یا اگر وہ کنواری ہیں تو وہ تو فوراً ہی ان کے ساتھ استمتاع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ ان کے استبراء رحم کے لیے ایک حیض ان کی عدت ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی ان کے ساتھ تعلق میاں بیوی والا جو ازدواج والا تعلق ہے وہ قائم کریں، لیکن یہ ساتھ ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں ان کو حمل نہ ہو جائے، اب یہ حمل ہو گیا تو پھر وہ ولد بن جائیں گی، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ان سے ہماری اولاد ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم ان سے فائدہ تو اٹھا لیں لیکن ان سے ہمارا حمل نہ ہو، تو کہتے ہیں اس بارے میں پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن العزلی، ہم نے ازل کے بارے میں پوچھا، ازل کہتے ہیں کہ یعنی تعلق تو قائم کیا جائے لیکن اس کے اندر میاں بیوی کے تعلق کے اندر انزال نہ ہونے دیا جائے، کہ آپ جانتے ہیں کہ انزال ہی سے عام طور پہ ولادت ہوتی ہے، تو اس سے پرہیز کیا جائے، وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، اس کو ازل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، کسی بھی جو بھی صورت بنتی ہے نا، ڈسچارج میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کے اندر ڈسچارج نہ ہونا یا ڈسچارج ہونا لیکن تعلق ختم کر کے جو ہے نا ڈسچارج ہونا، یہ اس کی کوئی بھی صورت ہو جس کے ساتھ ولادت کا عام طور پہ ہے، وہ کہہ لیں آپ، یعنی سبب نہ بنے جو چیز، کوئی بھی کسی بھی صورت کوئی بھی چیز استعمال کر کے ہو یا ویسے ہی ڈسچارج باہر ہو جائے، تو یہ ازل ہی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا جی؟ فقال ما علیکم اللہ تفعلوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا نقصان ہوگا کہ اگر تم ایسا کام نہ کرو، فإن اللہ قد كتب من هو خالق الى یوم القیامہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ جس کو اس نے پیدا کرنا ہے قیامت تک۔ جی آگے پڑھ دیں جی۔ شیخ محترم یہ ام ولد جو ہے، اچھا، وقال مجاہد فی عن قزعة سمعت ابا سعید قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیست نفس مخلوقة الا اللہ خالقها، کوئی جان نہیں جو پیدا ہوگی الا کہ اللہ اس کا پیدا کرنے ہی والا ہے۔ ہاں جی، آپ کیا فرما رہے تھے میں ولد کے بارے میں؟ شیخ محترم یہ ام ولد جب مالک کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ ذرا میں
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ام والد کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ام والد کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ جب اس کا یعنی جب شوہر کہہ دیا اس کا مالک جب فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے سے وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کی ملکیت نہیں رہتی. راجے یہی ہے. جی جی شکر، جزاک اللہ خیر. یہ ازل کے بارے میں جان لیجیے کہ یہ ازل کرنا چند شروط کے ساتھ جائز ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اب ازل کیا جاتا ہے وہ مقصد باطل ہے. یہ انٹرنیشنل طور پر جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ غیر مسلموں کی ایک سازش ہے کہ بچے کم پیدا کیے جائیں. یہ کوئی چیز درست نہیں ہے. یعنی اس نیت کے ساتھ بھی ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ یہ جو سوچ ہے یہ انتہائی باطل سوچ ہے. گرچہ بچے کم پیدا کرنا جائز ہے، لیکن جس سوچ کے لیے یہ کیا جاتا ہے نا کہ جی رزق کہاں سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واشگاف لفظوں کے اندر جو ہے نا قرآن پاک کے اندر یہ بتا دیا ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کی جو ہونے والی اولاد ہے یا جو ہو چکی اولاد ہے ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو بھی زمین میں رنگتی چیز ہے اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ دینا کہ رزق کہاں سے آئے گا، تو یہ دراصل اپنے آپ کو رازق یا رزاق قرار دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رازق ہے، جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری ان اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے. اولاد کی کثرت ہونا یہ نعمت ہے. جس طرح مال کی کثرت ایک نعمت ہے نا، شرط کہ وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو، تو اولاد کی کثرت بھی ایک نعمت ہے. وہ کس طرح فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جس طرح لوگ اپنے مال و متاع کو نعمت سمجھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی نعمت سمجھے. تو یہ نعمت جتنی زیادہ ہو اتنی کم ہے، لیکن ان کی تربیت کرنا، ان کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، واجبات میں سے ہے. ہاں اگر ماں کی صحت کا مسئلہ ہے، ماں کی صحت کی پرابلم ہے، اور یا بچے کی صحت کو مد نظر رکھا جائے، تو پھر اس کے درمیان وقفہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی جائز رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے وقفے کے لیے، تو یہ تو جائز ہے. لیکن اس پلان کے ساتھ کہ ہم نے بچے دو ہی پیدا کرنے ہیں، چاہے صحت اچھی بھی ہو، یا اگر بچے یا دو یا تین ہی پیدا کرنے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ کنسیپٹ یہ بالکل باطل کنسیپٹ ہے کہ یہ رزق کہاں سے آئے گا، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کہاں سے. یہ بالکل برا ہے. بچوں کی کثرت یہ نعمت ہے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے. بچے کی صحت بھی ضروری ہے، ماں کی صحت بھی ضروری ہے، والد کی صحت بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی کثرت ہو تو یہ نعمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی طرح کی جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جس طرح کے بہت ہی برے طریقے سے یہ چیز پھیلا دی گئی ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کو عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ غلط بات ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ازل جائز ہے، چند شروط اس کی ہیں کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں، ماں کی صحت کو خطرہ ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ہمارا جو ہے نا کہ وہ خالق الی یوم القیامہ، خالق یہ ہمارا جو ہے مل شاہد ہے. اس طرح لیست نفس مخلوقۃ الا اللہ خالقها، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت خلق ثابت ہو رہی ہے. آگے پڑھیے ذرا جلدی ہے، ایک آخری حدیث پڑھتے ہیں. شیخ محترم، کل کو یہ جی جی بغیر سبب بغیر سبب ازل کو مکروہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وعد خفی کیا؟ جی جی یہ مکروہ ہی ہے. اصلاً یہ مکروہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس پر اوپر تحریر بھی ہے ازل کے حوالے سے.
اگر کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ایک دو حدیثیں اس کی سنا دیتا ہوں۔ اگر میں چند شروط بتا دیتا ہوں جی، ازل کن شروط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو نمبر ایک کہ زوجہ جو ہے نا، بیوی، اس کی رضا شامل ہو، وہ چاہتی ہو کہ ازل کر لیا جائے، کیونکہ اگر ازل کیا جائے تو اس کے اندر اولاد کے چانسز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نمبر دو، اس کو جو ہے وہ ایک لذت، جو ازدواج والی لذت ہوتی ہے، تعلق والی لذت ہوتی ہے، وہ بھی اس کے اندر اس کو نہیں حاصل ہو پاتی۔ اس کے لیے یعنی میاں بیوی دونوں کا کہہ لیں کہ اس مقصد پر جمع ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے یعنی اولاد کے نہ ہونے کی۔ تیسری اگر میاں بیوی راضی نہیں ہے، یا بیوی راضی نہیں ہے، یا شوہر راضی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے، تو پھر اولا یہی ہے کہ ازل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ بہرحال ازل فی نفسی ہی یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، الا کہ کوئی اور خارجی سبب ہو جس وجہ سے ازل کو مستحسن قرار دیا جائے، اس طرح والدہ کی صحت یا کوئی اور وجہ، ٹھیک ہے؟ باقی کوئی یہ کنسیپٹ ازل والا، کم اولاد والا، یہ درست نہیں ہے، اللہ عالم۔ اس پر احادیث بھی ہیں، دونوں طرف کی احادیث ہے نا، جائز والی بھی ہیں، ناجائز والی بھی ہیں، ٹھیک ہے، منع والی بھی ہیں اور جواز والی بھی ہیں۔ تو اس میں تطبیق اہل علم نے یہی دی ہے کہ فی نفسی ہی یہ مکروہ ہے، لیکن اگر جائز سبب ہو تو پھر یہ جائز بھی ہے، یا مستحسن بھی بعض صورتوں کے اندر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کنسیپٹ ہو کہ رزق کہاں سے لیں گے، کھائیں گے کہاں سے، تو پھر تو یہ باطل اور یہ حرام کی حد تک بھی چلا جاتا ہے، اللہ عالم۔ کسی کا کوئی سوال ہے اور تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی، لما خلقت بیدی۔ اب ہاتھ صفت ید جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لما خلقت بیدی، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب جو لوگ صفت ید کی، ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں قوت کے ساتھ، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی ایسی آیت کے ساتھ باندھا ہے کہ جس کے اندر ان کی تمام تعویلات کا رد ہو جاتا ہے۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ ید کا مطلب قوت ہے، تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ید کی ذکر کیا ہے کہ میں نے اس کو اپنی دو قوتوں کے ساتھ پیدا کیا، یہ تو کہہ لیں کہ بلاغت کے خلاف ہے۔ تو لما خلقت بیدیہ، جسے میں نے یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے، تو یا تو پھر اس کا معنی دو قوتوں کے ساتھ، تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ احادیث کے اندر اور قرآن کی آیات کے اندر کئی ایک آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب پوری آیت اس طرح ہے کہ ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدیہ، کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا، یہ اللہ تعالیٰ ابلیس کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ابلیس نے بھی کہا تھا قال اسجد لما خلقت طینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ید ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کلتا یدیہ ملآ، کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، کس اعتبار سے؟ قوت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اور دونوں ہاتھوں کا معنی اگر اس کو قوت کیا جائے تو معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، ہاں، چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یہ شرف ہے
ان 4 چیزوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ایک آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ان کے جو پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ شرف ہے بہت بڑا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تیسرا، قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور چوتھا ہے جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ العظمہ، یہ امام ابو شیخ اصبہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے العظمہ، اس کے جلد 5 صفحہ 1555 کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ قول موجود ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ خلق اللہ اربعا بیدہ، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ العرش وعدنا والقلم وآدم، ایک عرش کو، دوسرا جنت عدن کو، تیسرا قلم کو، اور چوتھا آدم کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی ہر شے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ ثم قال لکل شیء کن فیکان، پھر آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے ہو جا کہا تو وہ ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ میں نے یہ آیت پڑھ دی ہے کہ خلقت بیدی، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورۃ صاد آیت نمبر 75۔ جی اب پڑھیے گا جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں ورنہ پھر پڑھیے گا۔ قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة أو يجمع المؤمنون يوم القيامة، مومن جمع ہوں گے قیامت کے دن، كذلك ایسے ہی، یہ فيقولون، جی جمع کیے جائیں گے مومن قیامت کے دن اسی طرح۔ فيقولون، وہ کہیں گے، لو استشفعنا إلى ربنا، اگر ہم شفاعت طلب کریں اپنے رب کی طرف، حتى يريحنا من مكاننا هذا، یہاں تک کہ وہ ہمیں اس حالت سے ہمیں راحت میں پہنچائے، فیاتون آدم، تو آدم کے پاس آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، فیقولون یا آدم، کہیں گے اے آدم، اما ترى الناس، کیا آپ نہیں دیکھتے لوگوں کی حالت کو، یہ خلقك جانتے الله ہیں نا بيده یہ واسجد لك ملائكته، میدان حشر کے اندر یہ سارا ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے اور کہیں گے کہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں رسید کر دے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس حالت سے نجات دے دے، ہمارا کوئی فیصلہ کر دے۔ تو وہ آپس میں مل کے جو نا بڑے بڑے لوگ وہ کہیں گے کہ ہم سفارش نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں، آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ تو یہ حدیث شفاعہ ان کو کہتے ہیں، حدیث شفاعت، شفاعت کبریٰ والی حدیث۔ جی اس کو جلدی سے پڑھتے جائیں، ترجمہ ہی صرف کرنا ہے اس کا۔ یا آدم اما ترى الناس، کیا آپ نہیں دیکھتے لوگوں کی حالت کو، خلقك الله بيده، اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، واسجد لك ملائکته، اور آپ کو سامنے سجدہ کروایا ملائکہ کو، اب یہی وعلمك ہماری اسماء، محل شاہد یہی ہے، محل شاہد یہی ہے، خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ۔ جی وعلمنا كل شيء، اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلائے، اشفع لنا الى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، آپ ہماری سفارش کرے اللہ کے ہاں یہاں تک کہ وہ ہمیں راحت پہنچائے اس حالت میں، اس جگہ میں، فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے، لست هناك، یہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ويذكر لهم خطيئته التي اصاب، اور ان کے سامنے وہ ذکر کرے گا اپنی خطا کو جو ہم نے کی تھی، ولكن ائتوا نوحا، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جس کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا، فیاتون نوحا، تو نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقول لست هناكم، وہ کہیں گے نوح علیہ السلام کہ میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، ويذكر خطيئته التي أصاب، اور وہ اپنے خطا ذکر کریں گے جو انہوں نے کی تھی، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، تم جاؤ ابراہیم رحمان کے خلیل کے پاس، فیاتون ابراہیم فیقول لست هناكم، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، ويذكر لهم خطاياه التي اصابها، اور اپنے خطایا کو ذکر کریں گے جو انہوں نے کی تھی، ولكن ائتوا موسى، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عبد آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، وہ ایسے بندے ہیں اللہ کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات دی اور اس کے ساتھ کلام کیا، حقیقتاً کلام کرنا، فیاتون موسیٰ فیقول، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست هناكم، یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، وَيَذْكُرْ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ،
ان کے سامنے ذکر کریں گے اپنی خطا کو جو انہوں نے کی تھی. ولیکن اتوا عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ و روحہ، تم جاؤ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے روح ہے. فیاتون عیسیٰ، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقول، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، لست ہناکم ولکن تو محمدن، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جن کو معاف کیا گیا ہے وہ سب کچھ جو پہلے انہوں نے خطا کی ہے یا جو بعد میں کی ہے. فیاتونی، وہ پھر میرے پاس آئیں گے. فانطلق فاستأذن علی ربی، پھر میں چلوں گا اور اپنے رب کے ہاں اجازت طلب کروں گا. فیؤذن لی علیہ، تو مجھے پھر اجازت دی جائے گی. فاذا رأیت ربی، تو جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا. وقعت له ساجدا، میں گر جاؤں گی سجدے کی حالت میں. ف یدعونی، فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی، تو اللہ مجھے ویسے رہنے دے گا جہاں تک کہ وہ چاہے گا مجھے ویسے رہنے دے. یعنی جب تک چاہے گا ثم بس یقال، پھر ایسے ہی مجھے چھوڑ کہا دے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہوں گا. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ارفع محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. وقل یسمع، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی. وسل تعطہ، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فاحمد ربی بمحامد علمنیہا، میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ مجھے سکھلائے گا. ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا. فیحد لی حدا، پھر مجھے ایک حد مقرر کی جائے گی. فادخلہم الجنہ، میں ان کو داخل کر دوں گا جنت میں. فیحد لی حدن، تو اللہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا. خود اللہ میرے رضا کر دے گا. ادخلہم الجنہ، میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. ثم ارجع فاذا رأيت ربی وقعت ساجدا، پھر میں واپس آؤں گا اللہ مجھے ویسے ہی سجدے کی حالت میں چھوڑے گا جب تک وہ چاہے گا. پھر آئے گا، سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقل یسمع وسل تعطہ واشفع تشفع، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو کیا جائے گا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کی جائے گی. محمد ربی بمحامد علمنیہا، تو میں رب کی حمد بیان کروں گا ایسی کلمات کے ساتھ جو وہ مجھے کھلائے گا. ثم اشفع، پھر میں سفارش کروں گا. فیحد لی حدا فادخلہم الجنہ، پھر اللہ میرے لیے حد مقرر کرے گا، پھر میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. ثم ارجع فاذا رأيت ربی وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمني. ثم يحد لي حد فأدخلهم الجنة، پھر میں سفارش کروں گا، پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا. ثم ارجع، پھر میں لوٹوں گا. فاقول، پھر میں یا ربی ما بقي في النار الا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. پھر میں کہوں گا یا اللہ، اب جہنم میں کوئی نہیں بچا سوائے وہ جس کو قرآن کے مطابق ہمیشگی ہے جہنم میں، اور اس پہ جہنم میں ہمیشگی واجب ہو گئی ہے. ہاں جی، یعنی قرآن قال روک النبی دیا، صلی اللہ قرآن علیہ کے مطابق جو کلمات، جو قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کو روک لیا گیا ہے. جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکالا جائے گا آگ سے ہر اس شخص کو جس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے دل میں خیر ہو ایک جو کے دانے کے برابر بھی. ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. پھر نکالا جائے گا جہنم میں سے ان سب کو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں خیر ہوگا ایک گندم کے دانے کے برابر. ثم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرہ، جس کے دل میں خیر ہوگا ایک ذرے کے برابر. ایک ذرے کے برابر بھی خیر کے ایک ذرہ بھی باقی ہوگا تو وہ نکال لیا جائے گا. تو یہ ہمارا یعنی حدیث مکمل ہوئی. تو اس کا محل شاید پہلے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ پھر ہم قسم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.